السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے شاہ صاحب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں لوگ حج کو سیر و تفریح کے طریقے پر کریں گے۔ حج عمرہ کرنے آیا کریں گے، لیکن وہ ایسے کریں گے جیسے سیر و تفریح پر آئے ہوئے ہیں۔ آج کل بھی جس طرح لوگ وہاں جاتے ہیں، کوئی وادی جن جا رہا ہے، کوئی اور ایسی جگہیں جو خوبصورت جگہ ہیں وہاں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ وہاں پورا وقت جو ہے حرم پاک میں گزاریں، کیونکہ وہاں کعبے کی زیارت کرتے رہنا سب سے افضل عمل ہے۔ تو وہ وہاں صرف نماز پڑھیں گے، طواف کرنے کے بعد باقی دن جو ہوتے ہیں وہ سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں، اچھے سے اچھے ہوٹلوں کا پتہ کرتے ہیں کہ سب سے اچھا کھانا کس جگہ ملتا ہے، جدے گھومنے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سیر و تفریح کے طریقے پر سرکار نے فرمایا لوگ آیا کریں گے حج عمرہ کرنے کے لیے، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ پیسے کا ضیاع کریں گے، پیسہ ضائع کریں گے۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی اپنی جگہ دوسرے آدمی کو بھیجتا ہے تو اس کی نیت کا کیا کرے گا؟ کوئی بھی مجبوری ہے تو آدمی اگر کمزور ہے تو وہاں سہولت موجود ہے کہ وہ ریڑی کے اوپر وہ اپنا حج عمرہ وغیرہ، طواف، صفا مروہ وغیرہ وہ سواری کے اوپر کر سکتا ہے، وہ ان کو پیسے دے۔ اس طرح کوئی بھی مجبوری ہے تو اس کا حل وہاں موجود ہے۔ آدمی کو خود ہی حج کرنا چاہیے، یہ دوسرے کو کروانا تو پہلے تو یہ ہے نا کہ بھئی الاعمال بالنیات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کا دارومدار نیت سے ہے۔ اب جس دوسرے کو بھیج رہے ہیں اس کی نیت کا آپ کو نہیں پتہ کہ اس کی کیا نیت ہے اور وہ وہاں کیا کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا۔ تو اس طرح خرید و فروخت کی نیت سے کئی لوگ جاتے ہیں کہ وہاں سونا سستا ہے، وہاں سے سونا لے آئیں گے، یا اور کئی چیزیں سستی ہیں وہ لے آئیں گے اور یہاں آ کر اپنے پیسے پورے کر لیں گے۔ اس طرح آدمی کو جو اگر وہ بیمار ہے، کمزور ہے، تو بھائی اس کو خود ہی جانا چاہیے اگر اس کے اوپر فرض ہے، کیونکہ حج جو ہے یہ تینوں عبادات اس میں اکٹھی ہیں، جسم کی بھی عبادت ہے، مال کی بھی، مالی عبادت بھی اس میں ہوتی ہے، اور نفلی عبادت جو ہے جس طرح تلاوت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تو اس میں نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، جسمانی طور پر مشقت بھی ہوتی ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ یہ تینوں عبادات حج میں شامل ہیں، اور اگر وہ کسی طرح بھی جانے کے قابل نہیں ہے تو حج تو پیسے والے کے اوپر فرض ہوتا ہے، تو وہ پیسے خیرات کر دے یہاں کسی کو، اتنے پیسے ہی نہ اس کے پاس بچیں کہ وہ حج اس پر فرض ہو۔ تو جو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی حج کے پیسے سے کسی کی بیٹی کی شادی کروا دے، یہ کیسا ہے نیک نیتی ہو؟ بھائی جو کچھ بھی ہو، حج فرض ہے اور کسی کی بیٹی کی شادی کروانا اس کے ذمہ فرض نہیں ہے، وہ نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت کرنے سے فرض ترک نہیں کیا جا سکتا، فرض جو ہوتا ہے وہ ادا کرنے سے ادا ہوگا، اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہ کسی کی لڑکی کی شادی ویسے کروا دے، اگر اس کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں کہ وہ سارے پیسے دے دے گا لڑکی کی شادی میں، تو اس کے پاس باقی نہیں بچتے حج کے لیے، تو پھر حج اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہے، تو وہ پہلے ہی وہ خیرات کر دے، تو حج اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ یہ نہ کہے کہ یہ حج کے پیسے تھے یا میں نے حج کرنا تھا۔ تو حج تو پیسوں سے فرض ہوتا ہے، نیت سے فرض نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کی کوئی اور وجہ ہے۔ اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ پیچھے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ جو ہے ان کو دے کر جائے، اگر بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کی تعلیم کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، بجلی کا بل، یعنی جتنے بھی اخراجات ہیں سارے
وہ پیچھے خوش اسلوبی سے کر سکیں، اور پھر اس کے پاس آنے جانے کا، وہاں رہنے کا اتنے پیسے ہوں، تو جب اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ اگر اس قدر رقم نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہوتا۔ تو بیٹی کی شادی کسی کی کروانا جو ہے یہ نفلی عبادت ہے، یہ اس کے ذمہ فرض نہیں ہے، اور حج جو ہے وہ فرض ہے۔ حج ترک کر کے نفلی عبادت کرنا یہ قرآن و حدیث کے حساب سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کسی پر نماز ہر عاقل بالغ پر فرض ہے، تو اب وہ کسی کو پیسے دے دے کہ سردی بہت ہے تو یار تو میری نماز بھی پڑھ لیا کر، تو اس طرح نماز تو ادا نہیں ہوگی۔ وہ خیرات کی ہے اس نے تو فرض اس کے ذمہ رہ جائے گا، گناہ کبیرہ ہے نماز کو چھوڑنا۔ اسی طرح یہ ارکان اسلام جو ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے نماز فرض ہوتی ہے اس کے اوپر، اور نماز اس کو خود ادا کرنی پڑے گی۔ عاقل بالغ ہے تو خود ادا کرنی پڑے گی، اس کی جگہ کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، ان میں یہ گنجائش ہے کہ اگر وہ بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، یا مسافر ہے، تو پھر جب صحت ہوگی پھر اس کو رکھنے پڑیں گے روزے۔ اور اسی طرح سفر سے جب واپس آ جائے گا تو آئندہ رمضان تک وہ روزے اس نے رکھنے ہیں۔ جب بھی گھر میں آ جائے سکون سے ہو تو پھر وہ روزوں کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ بیمار ہیں یا مسافر ہیں تو پھر عید کے بعد ان کی گنتی جو ہے وہ پوری کرو، جب صحت ہو جائے اس وقت پوری کرو، اور جب آپ کا سفر ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ گنتی پوری کرو۔ تو اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو وہ آپ کو خود ادا کرنی پڑے گی، آپ کے بچے یا کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست وہ آپ کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا، یہ آپ کو خود اپنی رقم میں سے ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح حج اگر آپ کے اوپر فرض ہے تو یہ حج اور زکوٰۃ دونوں جو ہیں یہ مالدار لوگوں پر فرض ہوتے ہیں، تو ان کو خود یہ حج ادا کرنا پڑے گا، اور علاوہ رقم اگر اس کے پاس ہے تو کسی کی بیٹی کی شادی کروا دے۔ اگر اس کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں تو وہ پھر اب اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں رہے گا، وہ اس نے کسی کی لڑکی کی شادی کروا دی یا خیرات کر دی، کچھ بھی کر دیا، تو اب اس کے پاس پیسے بچے ہی نہیں، تو اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح میرا خیال ہے اب سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو مبہم سوال نہ کیا کریں، وضاحت کے ساتھ کریں کہ وہ حج جو اپنے حصے کا کروانا چاہتا ہے اس کو کیا مجبوری ہے، تو پھر اس کے مطابق جو ہے میں عرض کر دوں گا۔ اللہ رسول سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔